میاں صاحب نے کس قدر ڈٹھائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ وہاں جا کر حلف بھی اٹھایا اور اسمبلی کے اندر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ جو سیاستدان ہیں وہ بھی گدھے بن چکے ہیں۔ ایسے ہی بینیفیشریز کو پناہ بھی دی ہے۔ کبھی جنرل باجوہ کی صورت میں ان کو جتوایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی بھی ایسے دو جج نہیں ہیں جو بیٹھ کر عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے سن سکیں یا فیصلہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان میں اس وقت جس طرح سے سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن مسلسل ٹال مٹول کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہیں پر ان کے حق میں ان کے حصے میں جو سیٹیں آنی ہیں ان کے اوپر بھی قابض الیکشن کمیشن اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں ہیں۔ یعنی سیاستدان ہمیشہ سیاسی اور جمہوری روایات کو ساتھ لے کر سیاست کرتا ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاسی انتقام یہ عروج پر ہے۔ جو سیاستدان ہیں وہ بھی گدھے بن چکے ہیں، یعنی دوسری جماعتوں کا حق کھانے کے اندر ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ دوسروں کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیٹ کرتے ہوئے ان کو بالکل بھی خوف خدا نہیں آتا۔ یعنی واضح طور پر اگر ایک پارٹی 90 یا 100 سیٹیں جیتی ہے تو ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں۔ اب اس میں ہیلے اور بہانے تلاش کرنا اور اس میں مختلف ڈرامے بازی کرنا یہ بالکل غیر آئینی، غیر جمہوری عمل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی غیرت مند جج یا کوئی آئین اور قانون پر امپلیمنٹیشن کرنے والے چیف جسٹس صاحب پاکستان میں جب آ گئے اور یہ کیسز ان کے سامنے گئے، اس وقت جتنے بھی جمہوریت کے چیمپئن اس وقت جمہوریت پر شب خون مارنے میں مصروف ہیں، اس وقت آپ کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے قاضی صاحب ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہے ہیں؟ کیا ان کو صرف انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف نے کروایا تھا وہی نظر آتا ہے؟ کیا اسی کو بنیاد بنا کر ان کو انتخابی نشان بلہ واپس لینا تو یاد رہتا ہے، لیکن دوبارہ سے جب اتنی ملکی لیول پر جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر کسی قسم کا ان کا کمنٹ نہیں آیا، کسی قسم کے انہوں نے لبوں کو جنبش نہیں دی اور انہوں نے کوئی بھی اس پر بیان نہیں دیا۔ وہ بالکل ایک سائڈ پر بیٹھے ہیں اور دھاندلی کی صورت میں ہونے والا تماشا چپ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو قومی اسمبلی کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، اراکین ہیں، جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت صوبائی اتحاد کونسل میں وہ جو اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے جمع کروائی ہے قرارداد۔ اس میں عمران خان سمیت مختلف سیاسی قائدین جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور ساتھ ہی عمران ریاض خان جو موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسد طور صاحب جو اس وقت ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ترجیحات میں وہ قرارداد شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو اس پر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کس حد تک سنجیدہ نظر آتے ہیں اور کس حد تک جمہوری روایات کو قائم رکھتے ہوئے ملک اور قوم کے مفاد کو سوچتے ہوئے اس سیاسی گہما گہمی یا سیاسی ہرارکی جو ہے اس کو، اس سیاسی چپکلش کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما جو قائد ہیں ان کے راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے آج وہاں درخواست دائر کی ہوئی تھی کافی دنوں سے کہ 14 دن گزر گئے ہیں لیکن فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ اب الیکشن کمیشن نے سوچا کہ اپنی طرف سے شاطر بننے کی کوشش کی اور اپنا مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اپنی جو بے ایمانیاں تھیں، جو ناچاکیاں تھیں اور اس میں جتنے بھی دو نمبری کی ہوئی تھی اس کو عیاں کر دیا۔ یعنی فارم 45 جب اپلوڈ کیے تو اس کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس میں اوریجنل فارم کے مطابق نواز شریف کو ووٹ پڑے ہیں 291، جبکہ جو فارم 45 اپلوڈ کیا گیا ہے اس میں 2 سے پہلے 1 لکھ کر ان 291 کو 1291 بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کا اصل کردار۔ اور میاں صاحب کو ویسے شرم نہیں آئی کہ ایک ایسی خاتون جو پچھلے 10 ماہ سے جیل کے اندر بند ہیں، اور یاد رکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستان کی موسٹ ٹیلنٹڈ ڈاکٹر ہیں، ان کو پچھلے 10 ماہ سے انفارچونیٹلی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ ایسا سیاستدان الیکشن لڑ رہا ہے جو 3 بار وزیر اعظم بھی رہا، جس کو پورے کے پورے سسٹم کی سہولت کاری بھی رہی، جس کے سامنے پوری کی پوری ریاستی مشینری کو لٹا دیا گیا، وہ پھر بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکا اور بری طرح اس کو شکست ہو رہی تھی۔ ایٹ دا اینڈ فارم 45 کو 291 کی بجائے 1291 کرنا پڑا، اور میاں صاحب نے کس قدر ڈٹھائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ وہاں جا کر حلف بھی اٹھایا اور اسمبلی کے اندر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ تو اب سوچیں کہ ان کے نزدیک اخلاقیات کیا ہیں، مورالٹیز کیا ہیں،
یا ان کے نزدیک ووٹ کی کیا اہمیت ہے, جمہور کی کیا اہمیت ہے. یہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں, واضح طور پر پتہ ہے, پھر بھی وہ شرمندہ تک نہیں ہوتے اور اپنی ہاری ہوئی سیٹ پر جا کر بطور فاتح وہ وہاں پر حلف اٹھا رہے ہیں. خواجہ آصف کی مثال لے لیں, اس کو ویسے ہی وزیر دفاع سنایا لگا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی سسٹم میں ہمیشہ سے جگہ رہی ہے. اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم نے ہمیشہ سے ایسے بینیفیشریز کو پناہ بھی دی ہے. کبھی جنرل باجوہ کی صورت میں ان کو جتوایا گیا, تو کبھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ الیکشن کمیشن کی مدد سے ان کو جتوایا گیا. تو یہ حال اس وقت ان سیاستدانوں کا ہے جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بہت پرانے ہیں. اس کے بعد آج ایک اور ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ ڈیالہ جیل پہنچے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی. اور وہی علی امین گنڈاپور جس کو ملزم کہا جاتا تھا, جس کے پیچھے پوری خیبر پختونخوا کی پولیس لگائی ہوئی تھی, وہ آج شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے اور انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کی اور باہر آ کر بتایا کہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے. اور اس تاریخی دھاندلے کے خلاف, یہ دھاندلی تو نہیں ہے, اس دھاندلے کے خلاف احتجاج کرے گی تحریک انصاف اور اس کو لیڈ کریں گے علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں. تو یہ ان کو پلس پوائنٹ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے بھی آ سکتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اس کے بعد لانگ مارچ کا بھی اشارہ دے دیا گیا ہے. یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر آپ ہماری 80 سیٹیں واپس نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ اس طرح سے 2 نمبریاں جاری رکھتے ہیں تو ہم لانگ مارچ بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ نکلتا ہے, اس کی ضرورت پیش آتی ہے یا نہیں. اور اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شہباز شریف کے لیبل پر موجود فاشسٹ گورنمنٹ, جنہوں نے پہلے بھی جو ہے مختلف واقعات 25 مئی تھا اور 9 مئی تھا اور ان جیسے واقعات جو کروائے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو ٹارچر کروایا اور جس لیول کی انہوں نے گنڈا گردی کی, اس بار وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ بھی امتحان ہوگا. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح انہوں نے اینٹی کرپشن کورٹ کے اندر اس کو ضمانت ملی اور اینٹی کرپشن کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک 8 ماہ پرانا مقدمہ اٹھا کر اس میں شامل کر دیا گیا اور پیش کر دیا گیا. اور وہاں پر موجود جج صاحب جو تھے انہوں نے سارے کے سارے دلائل سننے کے بعد 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا, جس کا کسی قسم کا آئینی قانونی جواز نہیں بنتا تھا. اس پر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور آج سماعت تھی. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کرنا تھی, لیکن انہوں نے سماعت سے معذرت کر لی. اب خود سوچ لیں کہ یہ سسٹم کتنا تکڑا ہے. اس سسٹم کے اندر جو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے عدالتیں کس طرح سے معاونت کرتی ہیں اور اس فائل کو چیف جسٹس کی طرف ریفر کر دیا گیا. یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی بھی ایسے 2 جج نہیں ہیں جو بیٹھ کر عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے سن سکیں یا فیصلہ کر سکیں. اور آخر میں ہم خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن کا بلنڈر جو انہوں نے زیادتی کی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. ان کی تقریباً میں آپ کو سامنے رپورٹ رکھتا ہوں 43 نشستیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں اور 54 نشستیں صوبائی اسمبلی پر, جس سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. اور اس سے بڑا بلنڈر آپ خیبر پختونخوا کی مثال دیکھ لیں کہ وہ نون لیگ جو جے یو آئی ہے اس نے 7 سیٹیں جیتی ہیں اور ان کو مخصوص نشستیں 10 ملی ہیں. نون لیگ نے جس نے 5 سیٹیں جیتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں 8 ملی ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جیتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں 6 ملی ہیں, جبکہ 90 سے اوپر سیٹیں جیتنے والی پاکستان تحریک انصاف کو 0 سیٹ ملی ہے. تو یہ دورہ معیار, یہ سہولت کاری, یہ بددیانتی, یہ بدمعاشی اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور ان کا جو پورا عملہ ہے وہ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. سوچنا یہ ہوگا کہ ہماری عدالتیں کب تک خاموش تماشائی بنی رہیں گی, کب تک یہ سارے کے سارے سسٹم کو تماشا بنتے دیکھتی رہیں گی, اور کب تک پاکستان کے اندر آئین قانون اور رول آف لا کی وائلیشن ہوتی رہے گی. روکنا ہوگا ان کو, آگے بڑھنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.